اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن الکریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس والحجارہ اعدت للکافرین وقال اللہ تعالی ولا تؤتوا السفہاء اموالکم التی جعل اللہ لکم قیاما وارزقوہم فیہا واکسوہم وقولوا لہم قولا معروفا صدق اللہ العظیم۔ بزرگان محترم، عزیزان گرامی، معزز سامعین اعظام، گزشتہ جمعے سے پہلے جمعے کے اندر ہماری گفتگو کا عنوان یہ چل رہا تھا کہ آج ہر اعتبار سے ہمارا مسلم معاشرہ، مسلم سوسائٹی کمزور کیوں نظر آ رہی ہے، تو اس کی آپ حضرات کے سامنے بنیادی چند وجوہات کا ذکر کیا گیا تھا جن کی وجہ سے آج مسلم معاشرہ کمزور ہے۔ انہی بنیادی وجوہات میں سے ایک وجہ اس وقت آپ حضرات کی خدمت میں رکھی گئی تھی کہ اس لیے آج میرا اور آپ کا یہ مسلم معاشرہ کمزور ہو گیا ہے کہ جو آج کا نوجوان ہے وہ نوجوان کہ جس کی عمر تقریباً 15 سے 25 کے بیچ ہوتی ہے، یہ نوجوان چند بری عادتوں کا، بری خصلتوں کا عادی ہو چکا ہے۔ انہی بری عادتوں میں سے اور بری خصلتوں میں سے ایک خصلت اور ایک بری عادت آپ حضرات کی خدمت میں رکھی گئی تھی کہ آج کا مسلم نوجوان ہماری قوم کا رہبر، جو آنے والے وقت میں اس قوم کی کمان کو سنبھالنے کا ہنر رکھتا ہے، آج وہ مسلم نوجوان عشق بازی کے اندر اپنی زندگی کو تباہ کیے ہوئے ہیں۔ اور ظاہر ہے کہ جب ایک نوجوان آنے والے وقت کا رہبر اپنی تمام کی تمام زندگی اور تمام کا تمام قیمتی وقت اس ناجائز رشتے کے پیچھے خرچ کرے گا تو ظاہر ہے کہ اس امت کو آنے والے وقت میں رہبروں کی کمی پڑے گی، یعنی ان کو رہبر نہیں ملیں گے۔ تو اس وقت آپ کی خدمت میں یہ بات رکھی گئی تھی۔ آج انہیں گندی اور بری عادتوں میں سے کہ جن بری خصلتوں کی وجہ سے میرا اور آپ کا یہ مسلم معاشرہ کمزور نظر آ رہا ہے، انہیں وجوہات اور انہیں بنیادی اسباب میں سے ایک دوسرا سبب اور دوسری وجہ یہ ہے کہ آج کا مسلم نوجوان، جو ہمارا مسلم نوجوان 15 سے 25 کے بیچ کی زندگی لیے ہوئے ہیں، جن کو اللہ رب العالمین نے اپنی طرف سے نعمت کے طور پر یہ جوانی بھری زندگی عطا کی ہے، آج وہ نشے کا عادی ہو چکا ہے۔
یعنی وہ نشے کا عادی ہو چکا ہے اور اس طرح سے اپنی زندگی کو، اپنے دین کو، اپنی جان کو، اپنی مال کو داؤ پر لگایا ہوا ہے کہ جس کی کوئی انتہا باقی نہیں رہ گئی۔ اور صرف اس میں نوجوان ہی شامل نہیں ہے، نوجوان ہی شریک نہیں ہے، بلکہ 25 پلس جو لوگ ہیں جن کو ادھیڑ عمر کے آدمی کہا جاتا ہے، جن کو 25 پلس افراد کہا جاتا ہے، یعنی 25 سے 40 کی جن کی عمر ہے، وہ بھی اس تمام اس برائی میں شامل ہے۔ اور صرف اسی پر اتفاق کر لیا جائے، اسی پر انتہا کر دی جائے کہ 25 سے پلس یعنی 25 سے 40 کے بیچ کے لوگ اس میں شامل ہیں، تو اس پر بھی اتفاق نہیں کیا جا سکتا، بلکہ اس بری اور گندی عادت میں وہ نوجوان بچے بھی شامل ہو چکے ہیں کہ جن کی عمر تقریباً 10 سے 15 سال کے بیچ کی عمر ہے، اور ان کے نشے کی زندگی میں قدم رکھنے کا جو آغاز کرنے کا طریقہ ہے، جو شروع کرنے کا طریقہ ہے، وہ بہت آسان ہے، لیکن بزرگان محترم جب اس آسان طریقے سے شروع کرنے کا، اس زندگی کو شروع کرنے کا نتیجہ نکالا جاتا ہے تو بہت ہی بھیانک نتیجہ نکل کر کے آتا ہے۔ آج جب اپنے اس نوجوان کو، اس بچے کو، اس ننھی سی کلی کو کہ جس کی عمر ابھی 10 سے 15 کے بیچ ہے اور جو ابھی اپنی بلوغت کی زندگی میں اپنی جوانی کی دہلیز پر آہستہ آہستہ قدم رکھ رہا ہے، جب آپ اس کی زندگی کو اٹھا کر کے دیکھو گے تو خدا کی قسم اس کی زندگی کی کیفیت یہ ہے کہ آج اس کے ہاتھوں میں قلم ہونا چاہیے تھا، کاپی ہونی چاہیے تھی، اللہ کا مقدس کلام قرآن ہونا چاہیے تھا، لیکن جب اس کی زندگی کو اٹھا کر کے دیکھا جاتا ہے تو اس کے ہاتھ میں، اس کے منہ میں وہ بری اور گندی چیز مجھے اور آپ کو نظر آتی ہے کہ جس کو آج لوگ سپاری کے نام سے جانتے ہیں۔ جب ایک نوجوان بچہ 10 سے پلس یعنی 10 سے 15 کے بیچ کا بچہ جب وہ نشے کی زندگی میں قدم رکھتا ہے تو فوراً وہ ایک دم نشے کی دنیا میں نہیں پہنچتا، بلکہ وہ آہستہ آہستہ اس تحریر پر قدم رکھتا ہے، اور سب سے پہلا جو اس کا آغاز ہوتا ہے، جو معاشرے کا حال دیکھا گیا ہے، وہ یہ ہے کہ سب سے پہلے آغاز اس کا سپاری سے ہوتا ہے، جس کو دکانوں کے اوپر 1 یا 2 روپے کی خرید و فروخت کے ساتھ اس کو بیچا جاتا ہے۔ اور میرے بھائیوں، میں اور آپ جو سرپرست ہے، گھر کے ذمہ دار ہیں، جو گھر کے بڑے افراد ہیں، جن کو والدین کہا جاتا ہے، جن کو تایا چچا کہا جاتا ہے، خدا کی قسم اس نوجوان، اس بچے کی اس حرکت کو اس طرح سے اگنور کر دیا جاتا ہے، اس طرح سے اگنور کر دیا جاتا ہے کہ جیسے اس نے کوئی گناہ نہ کیا ہو، کوئی جرم نہ کیا ہو، لیکن میرے بھائیوں اسی غفلت برتنے کی وجہ سے، اسی اگنور کرنے کی وجہ سے اور اسی بے توجہی کی وجہ سے اس کی زندگی میں وہ بھوچال آتا ہے کہ آج ہماری اس غفلت کی وجہ سے وہ اتنا جری ہو جاتا ہے، اتنا ہمت والا ہو جاتا ہے اور اتنا حوصلہ اس بچے میں آ جاتا ہے کہ آج وہ سپاری کھاتا ہے، کل وہی بچہ ہمارے سامنے کسی اور چیز کا استعمال کرتا ہوا نظر آتا ہے، اور نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ آج اس نے سپاری کو کھایا، کل دوسری چیز کو کھایا، کل پھر اس سے بڑھ کر کے اوپر کی چیز کو کھایا، اور نتیجے میں یہ ہوتا ہے کہ پھر وہ اسی دہلیز پر قدم رکھ دیتا ہے جس کی اس نے خواہش کی تھی۔ اس لیے میرے بھائیوں، قرآن کریم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے لوگوں کو، سربراہوں کو، سرپرستوں کو،
والدین کو، ذمہ داروں کو، ان تمام کو مخاطب کیا ہے اور مخاطب کر کے ان سے کہا ہے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا. اے لوگوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے لوگوں کو ذمہ داری کا احساس دلایا ہے، ان کو جگایا ہے، ان کو جھنجھوڑا ہے اور کہا اے لوگوں، اپنے گھر والوں کو، اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچا لو. گھر والوں سے مراد کون ہیں؟ اس میں اپنے بچے بھی آتے ہیں، پڑوسی کے بچے بھی آتے ہیں، بھائی کے بچے بھی آتے ہیں، بہن کے بچے بھی آتے ہیں، اور یعنی جو آپ کی ماتحتی میں زندگی گزارتے ہیں وہ سب کے سب آپ کی ذمہ داری میں آتے ہیں. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر لوگوں کو مخاطب کیا اور ان کو ان کی ذمہ داری کا احساس دلایا اور احساس دلا کر کے کہا لوگوں، جہنم کی آگ سے اپنے آپ کو بھی بچا لو، اپنے گھر والوں کو بھی بچا دو. میرے بھائیوں، جہنم کی آگ سے کیسے بچایا جائے گا؟ اپنے بچوں کو سمجھا کر، اپنے بچوں کو دین کی تعلیم دلا کر اور اپنے بچوں کو بری اور گندی عادتوں سے دور رکھ کر کے ان کو جہنم کی آگ سے بچایا جا سکتا ہے. ورنہ اللہ کی قسم، اگر آج اس ذمہ داری سے ہم نے اگنور کیا، بے توجہی برتی، انحراف کیا، غفلت سے کام لیا، تو خدا کی قسم پھر میں کہتا ہوں، بلکہ میں نہیں بلکہ بہت سارے علماء اس بات کی تصدیق کرتے ہیں، انہیں کی تصدیق کا سہارا لے کر آپ کی خدمت میں بات عرض کرتا ہوں، پھر بات وہ آ جاتی ہے کہ اس کا نتیجہ بہت بھیانک سامنے نظر آتا ہے. جب وہ بڑی چیز کا عادی ہو جاتا ہے، شراب کا عادی ہو جاتا ہے، تو پھر وہ اپنے باپ کو باپ نہیں سمجھتا، اپنی بھائی کو بھائی نہیں سمجھتا، اپنی بیوی کو بیوی نہیں سمجھتا. خدا کی قسم، آج جو طلاق کے واقعات جو رونما ہوتے ہیں، جو واقعات طلاق کے آتے ہیں، جو مسائل مفتیان کرام کے پاس پوچھنے کے لیے لوگ آتے ہیں، ان میں سب سے زیادہ تعداد یہی آتی ہے کہ فلاں آدمی شراب پی تھی، نشے میں تھا، اس نے نشے میں آ کر اپنی بیوی کو طلاق دے دی. تو اس کا نتیجہ بہت بھیانک نکلتا ہے. اور میرے بھائیوں، یہ تو بہت بڑے کی بات ہے. آؤ میں آپ کو اور تھوڑا سا جھنجھوڑتا چلوں، آپ کو ذمہ داری کا احساس دلاتا چلوں. ہماری نظر بھی نہیں ہے ابھی اس طرف. آؤ اللہ کی قسم میں آپ کو بتاتا چلوں، یہ تو اس بچے کا حال ہے کہ جس کی عمر ابھی 10 سے 15 کے بیچ ہے. آؤ میں 15 سے 20 یا 25 کے بیچ کے لوگوں کی، نوجوانوں کی بات کرتا چلوں، اور بلکہ اس میں یہ بھی شامل ہے جن کی عمر 10 سے 15 ہے. میرے بھائیوں، کیا آپ نے نہیں دیکھا؟ اللہ کی قسم، یہی وہ بچے ہیں جو آج ہمارے معاشرے کی کمزور ہونے کی وجہ بنی ہوئی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ جو عمر ان کی اپنی زندگی کو بنانے کی ہوتی ہے، اس عمر کو یوں کیفوں پر بیٹھ کر، دکانوں پر بیٹھ کر اور بڑے بڑے ہوٹلوں میں بیٹھ کر یہ لوگ، یہ نوجوان بچے اپنی زندگی کو تباہ کر رہے ہیں. کیا آپ نے نہیں دیکھا؟ آپ نے نہیں دیکھا؟ کیفوں پر جا کر کے دیکھنا، اللہ کی قسم، مغرب کے بعد جانا، دکانوں کی حالت دیکھنا، دکانوں کے اندر معائنہ کرنا. آج جو ہمارے نوجوان بچے ہیں جن کی عمر 10 سے 25 کے بیچ ہے، میرے بھائیوں، آج یہ کیفوں پر بیٹھ کر اللہ کی قسم اپنے دین کو بھی برباد کر رہے ہیں، اپنی جان کو بھی برباد کر رہے ہیں، اپنے مال کو بھی برباد کر رہے ہیں. کیا نہیں دیکھا؟ آپ جب جاؤ گے اور دیکھو گے تو خدا کی قسم یہ میوزک کی تھاپ پر اور سارنگی کی دھوم پر یہ اپنے ہاتھ میں، ان کے ہاتھ میں ایک کین ہوتا ہے، وہ انرجی ڈرنکس کا کین، جبکہ اس کے علماء اتنے بڑے نقصان بیان کرتے ہیں، لیکن پتہ نہیں کہ سمجھ میں کیوں نہیں آتی. اس کے اندر جس کین کو یہ انرجی ڈرنکس سمجھ کر کے پیتے ہیں، میرے بھائیوں، اس میں ایک ایسا کیمیکل ہے جو خدا کی قسم بچے کو شراب کا عادی بنا کر کے چھوڑتا ہے.
اس کو کیفر کہتے ہیں. کیفر کی جا کر کے تحقیق کر لینا, گوگل پر جا کر کے سرچ کرنا کیفر کی حقیقت کیا ہے. کیفر کی حقیقت آپ کو گوگل بتا دے گا. سرچ کرنا میرے بھائیوں, کیفر ایک اتنا بھیانک کیمیکل ہے اور زندگی کو تباہ کرنے والا کیمیکل ہے کہ ایسا وہ کیمیکل ہے اگر آج اس کا ایک گھونٹ پیا جائے تو کل اس کے 2 گھونٹ پینے کو طبیعت چاہتی ہے, کل 2 پیے جائے تو پرسوں 3 پینے کو طبیعت چاہتی ہے, اور پھر یہی طبیعت چاہتے چاہتے انسان کو آخری اسٹیج پر لے جا کر کے چھوڑ دیتی. کیا سمجھتے ہو میرے بھائیوں؟ آپ نے نہیں دیکھا جب کہ قرآن کریم نے کہا وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا وَارْزُقُوهُمْ. اے لوگوں, اپنے ناسمجھ بچوں کو اپنی مال حوالے مت کرو. آج یہ ٹرینڈنگ میں چلا ہوا ہے, یہ ٹرینڈ چلا ہوا ہے کہ بھائی بچوں کو جیب خرچ دیا جائے, بچوں کے اوپر خرچ کیا جائے. میرے بھائیو, شریعت اس سے منع نہیں کرتی بچوں کو جیب خرچ دیا جائے, بچوں کے اوپر خرچ کیا جائے, لیکن قرآن کریم کہتا ہے کہ جو نہ سمجھ بچے ہیں, جن کو نہ اپنے دین کی سمجھ ہے, نہ اپنے مال کی سمجھ ہے, نہ اپنے جان کی سمجھ ہے, ان کو جیب خرچ صرف اتنا دو کہ جس سے وہ اپنی زندگی کو صحیح طریقے سے گزارنے پر قادر ہو. اگر اس سے فالتو آپ دو گے تو ظاہر ہے کہ ابھی وہ نہ سمجھ ہے, اس کی جوانی ہے, اس کو فضول خرچی میں وہ ضرور برباد کرے گا. ہاں, قرآن کریم کہتا ہے وَارْزُقُوهُمْ, ان کے کھانے میں, وَاكْسُوهُمْ, ان کے پہننے میں, ان کے پینے میں, ان کے اڑھانے میں آپ کو کمی نہیں کرنی ہے. خوب اچھا کھلاؤ, خوب اچھا پہناؤ, لیکن میرے بھائیو جیب خرچ دیتے ہوئے ذرا سوچ کر کے جیب خرچ دینا. اس لیے کہ میں نے کہتا, قرآن کریم کہہ رہا ہے وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ. اللہ کہتے ہیں لوگوں اپنے ناسمجھ بچوں کو, اپنے ناسمجھ اولاد کو جیب خرچ ذرا سوچ سمجھ کر کے دو, اس لیے کہ وہ بھی ناسمجھ ہے. اور قرآن کریم کہتا ہے ان کو کھلاؤ بھی, ان کو پلاؤ بھی. وَقُولُوا لَهُمْ مَعْرُوفًا, اگر وہ آپ سے جیب خرچ زیادہ مانگتے ہیں تو پھر ان کو سمجھاؤ, ان کو بتاؤ بیٹا ابھی آپ اس لائق نہیں ہوئے ہو کہ آپ کو اتنا جیب خرچ دے دیا جائے کہ آپ اپنی زندگی کو بھی, اپنی مال کو بھی, اپنی جان کو بھی اور اپنے دین کو بھی تباہ و برباد کرتے پھرے. اس لیے میرے بھائیوں ان کو پیار سے کہو کہ بیٹا خدا کی قسم جو مال ہے یہ آپ کا سرمایہ ہے, آنے والے وقت میں یہ آپ کے کام آئے گا. اور اگر آپ کو جیب خرچ فالتو دے دیا گیا تو اس کے ذریعے سے آپ اپنی زندگی کو بھی تباہ کرو گے, اپنے دین کو بھی برباد کرو گے اور اپنی جان, اپنے مال کو بھی برباد کرو گے. اس لیے میرے بھائیوں مجھے اس طرف توجہ دلانی تھی. ہم کہتے ہیں کہ آج مسلم معاشرہ کمزور کیوں ہو رہا ہے. اللہ کی قسم ہم 500 روپے ہمارے نوجوان بچے ہم نے دیکھا ہے کیفوں پر, دکانوں پر بیٹھ کر کے ایک سگریٹ میں, ایک انرجی ڈرنکس میں اور دیگر فضول چیزوں میں 500 روپے یوں ہی اڑا دیتے ہیں. اور اگر کوئی غریب ہمارے دروازے پر آ جائے, اور اگر کوئی امام صاحب کی تنخواہ لینے کے لیے آ جائے, کوئی مؤذن کی تنخواہ لینے کے لیے دروازے پر آ جائے تو ماتھے میں شکن اتنی پڑ جاتی ہے کہ گنی نہیں جاتی. یہ قوم کا حال ہے میرے بھائیوں. اس لیے اپنے سرمایے کو برباد نہ کرو, اپنے بچوں کو سمجھاؤ, ذمہ داری کا احساس کرو. قرآن کریم اسی کو کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا, لوگوں اپنے آپ کو بھی, اپنے گھر والوں کو بھی جہنم کی آگ سے بچا لو. اللہ مجھے اور اب ہم سب کو ان تمام باتوں پر جو اللہ نے اس گناہ گار زبان سے باتیں کہلوائی ہے ان سب پر عمل کی توفیق عطا فرمائیں. آمین. وما علینا الا البلاغ.